آج کے اس پیشکش میں ہم ایک ایسی تاریخی اور روحانی داستان کے بارے میں بات کریں گے جو صدیوں سے لوگوں کو حیران کرتی آئی ہے۔ آج ہم جائزہ لے رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اور قدیم قوم تمود کا۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تہذیب کے عروج اور زوال کی حیرت انگیز مثال ہے جو آج کے دور میں بھی اتنی ہی ریلیونٹ لگتی ہے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا اس بارے میں سوچئے، ایک ایسی طاقتور تہذیب جس نے عظیم و شان محل اور مقبرے کسی اینٹ یا گارے سے نہیں بلکہ سیدھے ٹھوس پہاڑوں کے پتھروں کو تراش کر بنائے ہیں، ہے نا حیرت کی بات؟ مگر اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس طاقتور اور اتنی ایڈوانس تہذیب کو اچانک ہوا کیا؟ وہ کہاں غائب ہو گئے؟ دیکھیں، یہ صرف سنی سنائی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ حجاز کے پہاڑوں میں ان کے چھوڑے گئے ٹھوس نشانات آج بھی موجود ہیں جو کسی بھی دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس جگہ کو الحجر کہا جاتا ہے، یعنی پتھروں کا شہر۔ ویسے اسے نبطیان شہر، ہجرا یا مدائن صالح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پہلی صدی عیسوی کے آس پاس یہ جگہ تجارتی قافلوں کے لیے ایک بہت ہی اہم مرکز بن چکی تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کا ایک بڑا بزنس ہب تھا جہاں پتھروں میں عظیم مقبرے تراشے گئے تھے۔ لیکن پھر کسی نامعلوم وقت پر اس پورے کے پورے شہر کو مکمل طور پر ویران چھوڑ دیا گیا۔ آخر کیوں؟ قدیم قوم تھمود، ایک غائب شدہ اتحاد۔ ان کی تاریخ کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو قوم تھمود کا ذکر ہمیں نیو اسیرین بادشاہ سارگون II کے دور میں اکیڈین ادب میں ملتا ہے۔ پھر 4 صدی تک ان کا نام مختلف قدیم دستاویزات میں موجود نظر آتا ہے۔ مگر دلچسپ اور تھوڑی عجیب بات یہ ہے کہ 6 صدی آتے آتے انہیں ایک ایسی قوم سمجھا جانے لگا جو تاریخ کے پنوں سے مکمل طور پر مٹ چکی تھی، یعنی ایک ایسی سویلائزیشن جو اپنی پیک پر تھی وہ اچانک بالکل ختم ہو گئی۔ ان کا اس طرح دنیا سے غائب ہو جانا اس وقت کے معاشرے پر اتنا گہرا اثر چھوڑ گیا کہ قدیم عرب شاعری میں ان کا ذکر ایک عام مثال بن گیا۔ اس وقت کے شاعر قوم تھمود کی تباہی کو ایک طاقتور اور زندہ علامت کے طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی انسان جتنی بھی دولت جمع کر لے، جتنی بھی طاقت حاصل کر لے، آخر میں ہر شے فانی ہے۔ اور یہ اس دور کا ایک بہت ہی گہرا سبق تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام اور مشن، تبدیلی کی پکار۔ یہاں سے انٹری ہوتی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ دیکھیں، ایک طرف قوم سمود کا انتہائی غرور تھا جو اس بات پر پھولے نہیں سماتے تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر عظیم محل بنائے ہیں۔ ان کی تکنیکی برتری اپنے دور میں بے مثال تھی۔ مگر دوسری طرف حضرت صالح تھے جنہوں نے ان امیر اور طاقتور لوگوں کی خود غرضی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ ان کے آباء و اجداد یعنی قوم عاد کا انجام کیا ہوا تھا جب انہوں نے گھمنڈ کیا تھا۔ ان کا بنیادی مقصد اس ایڈوانسڈ مگر روحانی طور پر کھوکھلی قوم کو ہدایت دینا تھا۔ اور یہاں اس بنیادی خیال کو سمجھنا بہت ضروری ہے، شرک، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ حضرت صالح کا اہم ترین مشن ہی اپنی قوم کو اس شرک سے روکنا تھا۔ انہوں نے مسلسل اس عمل کی مذمت کی اور پوری کوشش کی کہ قوم کو واپس ایک اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے نا، جب آپ لوگوں کو ان کے برسوں پرانے طریقوں سے ہٹنے کو کہیں تو راستہ بالکل آسان نہیں ہوتا۔ اور ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ قرآن پاک کی اس آیت سے اس وقت کی کشمکش بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ سرداروں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں۔ کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ ذرا اس جملے کی شدت کو محسوس کریں۔ وہ اپنی آباء و اجداد کی رسموں کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں تھے، جس کا مطلب تھا کہ اب ان کا ٹکراؤ یقینی ہو چکا تھا۔ اونٹنی کا معجزہ، ایک فیصلہ کن امتحان۔ جب اس مغرور قوم کے ایک کھلی نشانی مانگی تو اسلامی تاریخ دان جیسے کہ الطباری واضح کرتے ہیں کہ حضرت صالح نے انہیں ایک پہاڑ کے قریب بلایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ اچانک ایک چٹان پھٹی اور اس ٹھوس پتھر کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی باہر نکل آئی، اور ساتھ میں اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اصل میں قوم تھمود کی فرما برداری پرکھنے کے لیے ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن امتحان تھا۔ اس کے بعد اونٹنی اور قوم کے درمیان ایک بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز معاہدہ طے ہوا۔ پانی کے چشمے پر باری مقرر کی گئی۔ طے یہ ہوا کہ ایک دن قوم سمود چشمے سے پانی لے گی اور دوسرے دن صرف اونٹنی پانی پیے گی۔ مگر یہاں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی وہ بدلے میں پوری کی پوری قوم کے لیے کثیر مقدار میں دودھ فراہم کرتی تھی۔
ایک بہترین اور مکمل سسٹم بن گیا تھا۔ اس مبارک اونٹنی کے لیے خاص لفظ نقا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق بھی تھی اور آزمائش بھی۔ قرآن اس بات پر خاص زور دیتا ہے کہ اس اونٹنی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا تھا، اسے کھلی زمین پر آزادی سے چرنے کے لیے چھوڑنا تھا۔ یہ ایک بہت ہی واضح شرط تھی، اس اونٹنی کی حفاظت ضروری تھی اور اس شرط کا ٹوٹنا اپنے ہی اوپر ایک شدید عذاب کو بلانا تھا۔ بغاوت، تباہی اور انجام، الحجر کا زوال۔ اب ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 9 قرآن کی سورہ النمل میں پرسائسلی ذکر ملتا ہے کہ اس شہر میں 9 ایسے افراد تھے جنہوں نے اس پوری بغاوت کو لیڈ کیا۔ انہوں نے مل کر ایک انتہائی خوفناک سازش رچی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ حضرت صالح اور ان کے خاندان کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا جائے اور اس عظیم معجزاتی اونٹنی کو ہمیشہ کے لیے مار ڈالا جائے۔ جب انہوں نے آخرکار یہ جرم کر دیا تو اسلامی روایت کے مطابق انہیں عذاب آنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی گئی۔ یہ واقعہ ڈر اور وحشت سے بھرا ہوا ہے۔ پہلے دن ان سب کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن چہرے بالکل سرخ ہو گئے اور تیسرے دن کالے پڑ گئے۔ سوچئے ذرا اس ڈر کا عالم جس نے ان کے آنے والی موت پر بالکل مہر لگا دی تھی۔ اور اس پورے واقعے کا نتیجہ مکمل تباہی۔ اس پورے علاقے میں ایک شدید اور خوفناک زلزلہ نازل ہوا۔ الحجر، جو کبھی عظیم الشان محلوں کا ایک مغرور شہر تھا، دیکھتے ہی دیکھتے مکمل خنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ تمام انکار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ وہاں صرف حضرت صالح اور ان کے چند فرمانبردار پیروکار ہی تھے جو اس تباہی سے محفوظ رہے اور بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ویسے یہاں پر یہ جاننا بھی بے حد دلچسپ ہے کہ مختلف عقائد اس داستان کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہائی دھرم میں اس تاریخی واقعے کو مثالی اور روحانی طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ اونٹنی اصل میں حضرت صالح کی پاک روح کی علامت تھی اور اس کا دودھ اس روحانی خوراک کی نمائندگی کرتا تھا جو وہ دراصل اپنی قوم کو سکھانا اور عطا کرنا چاہتے تھے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بنانے والے خاک میں مل جائیں اور ان کے بنائے ہوئے ٹھوس پتھر کے محل صدیوں تک ایسے ہی کھڑے رہیں تو کیا وہ ہمیں طاقت کی کمزوری کا درس نہیں دیتے؟ مدائن صالح کے خالی مقبرے آج بھی وہیں موجود ہیں، خاموشی سے زمانے کو یہ سبق یاد دلاتے ہوئے کہ اس دنیا کی کوئی دولت یا طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ امید ہے اس ایکسپلینر سے آپ کو اس تاریخی داستان کی گہرائی سمجھنے میں مدد ملی ہوگی اور شاید ان قدیم تہذیبوں کے رازوں کو مزید جاننے کا شوق بھی پیدا ہوا ہوگا۔